بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے جو سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس سلسلے کی ہمارے سامنے جو اگلی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت صحابہ کرام میں سے ایک اچھی خاصی جماعت کے اوپر تعریف کے الفاظ، منقبت کے الفاظ، ثناخوانی کے الفاظ اہل السنت والجماعت کے بہت سارے ائمہ نے کیا ہے۔ یعنی اہل بیت رسول میں صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کی تعریف، ستائش، مدح، منقبت بہت سارے علماء نے کی ہیں۔ اس حوالے سے چند نام بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اہل علم کے مدح اور ثنا کے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلے گا کہ اہل بیت رسول کی تعریف اور ستائش علماء امت نے کیسے کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم پڑے گی کہ جو طعنہ عام طور پر شیعوں کی طرف سے، روافظ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ہم ہی اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور بقیہ لوگ اہل بیت رسول سے محبت نہیں کرتے، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ علماء اہل حدیث نے، علماء سنت نے ایک اچھی خاصی تعداد کی تعریف کی ہے، ستائش کی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی سیرت پر گفتگو کی سیر اعلام النبلاء کے اندر، تو کہنے لگے کان من اطول الرجال واحسنهم صورہ وابہاہم واجہرہم صوتا مع الحلم الوافر والسؤدد، کہنے لگے کہ بڑے لمبے قد و قامت کے تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ایسے ہی نہایت ہی دلکش چہرے والے تھے، آواز بھاری تھی، جلی تھی، اور بہت زیادہ ان کے ہاں حلم اور بردباری پائی جاتی تھی، اور ایسے ہی سرداری اور قیادت کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ جھلکتا تھا ان کے چہرے کے اوپر۔ اس طرح سے ان کی تعریف میں بات کہی ہے۔ ایسے ہی زبیر بن بکار حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب اس قدر اللہ کے دین میں خرچ کرنے والے اور ایسے ہی ضرورت مندوں کی فکر کرنے والے تھے کہ ان کے پاس کپڑا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی جن کے پاس کپڑا نہیں ہوتا وہ انہیں کپڑا پہناتے تھے۔ ایسے ہی بھوکھوں کے لیے ان کے پاس کھانے کا انتظام تھا، پیالہ تھا جس میں وہ کھانا پیش کرتے تھے۔ ایسے ہی جو لوگ جہالت کی حرکت کرتے تھے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس آلہ تھا۔ ایسے ہی وہ پڑوسیوں پر ہونے والی ظلم یا ایسے ہی ہمسایوں پر ہونے والی زیادتیوں کو روکنے کا کام کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے، ضرورت میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، عطا اور جس کو ہم خیرات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کرتے تھے۔ اس طرح سے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء سنت نے اور اہل علم کی ایک جماعت نے جو بات کہی ہے ان میں سے ایک مثال ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں حمزہ ابن عبد المطلب۔ حمزہ بن عبد المطلب کو سبھی جانتے ہیں، سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ تو حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کان یقال لہ اسد اللہ و اسد رسولہ، انہیں اللہ کا شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کہا جاتا تھا۔ یکن ابا عمارہ و ابا یعلا، ان کی کنیت ابو عمارہ، ابو یعلا وغیرہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں الامام البطل الزرغام اسد اللہ ابو عمارہ ابو یعلا الہاشمی القرشی المکی ثم المدنی البدری الشہید عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخوہ من الرضاعہ۔ یہ جملہ اس قدر قیمتی ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، تمام اصحاب رسول امت کے امام ہیں، اور یقیناً یہ اماموں میں سے ایک امام ہے۔ البطل کہتے ہیں بہادر کو، شجاع کو،
الزرغام شیر، اسد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیر، ابو عمارہ ابو یعلا قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، مکی ہیں، پھر مدنی ہیں، بدری ہیں، یعنی بدر کی جو فیصلہ کند جنگ ہوئی تھی اس میں وہ شریک تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہادری کا اور پامردی کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ شہید ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بلکہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حمزہ ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے۔ ایسے ہی ایک مثال ہے آل بیت رسول میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں، اور شیعہ حضرات سوائے علی بن ابی طالب اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے کسی کو بھی وہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں مانتے۔ دیکھیے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء امت کا کیا کہنا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے روایت شریح بن ہانی سے روایت نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا مسح علی الخفین کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا مجھے۔ میں ام المومنین عائشہ کے پاس آیا، آپ سے پوچھنے لگا کہ موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں فلاں مسئلہ بتلا دیجیے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، علیک بابن ابی طالب فسلہ، جاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے سوال کرو۔ فإنہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اس لیے آپ اگر ان سے پوچھیں گے تو سفر میں موضوع پر مسح کے احکام کا انہیں زیادہ علم ہوگا۔ فسألناہ، کہتے ہیں ہم گئے اور ہم نے علی بن ابی طالب سے وہ مسئلہ پوچھا، علی بن ابی طالب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی جس میں آپ نے فرمایا تھا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے مقرر کی ہیں اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، یعنی یہ مدت مقرر کی گئی ہے موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ حدیث علی بن ابی طالب نے سنائی۔ خاص بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ ان سے مسئلہ پوچھو کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے، ائت علیًا فإنہ اعلم بذلک منی، جاؤ علی بن ابی طالب سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ اس بارے میں انہیں مجھ سے زیادہ علم ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر حسن اعتراف ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اعتراف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو، انہیں اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے۔ فأتیت علیًا، کہتے ہیں شریح بن ہانی کہ میں علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے وہ حدیث مجھے سنائی جو حدیث ابھی ہم نے آپ نے سنی ہے، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے، 1 دن 1 رات مقیم کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آل بیت رسول کا، خود بھی آل بیت رسول میں سے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ اور ان کا علمی مقام، ان کے فقہ کا مقام اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے قربت اور سفر میں جانا آنا، اس کا کس قدر وہ اعتراف کر رہی ہیں، اور شریح بن ہانی کس طرح سے مسئلہ پوچھنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ایسے ہی دیکھیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اور اسماعیل بن اسحاق قاضی نے کہا، یہ دونوں ائمہ ہیں، دونوں نام یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل اور یہ دوسرے نام اسماعیل بن اسحاق القاضی، یہ دونوں جو علماء ہیں یہ کہتے ہیں لم یروى فی فضائل احد من الصحابہ بالاسانید الحسان ما روی فی فضائل علی بن ابی طالب وکذلک احمد بن شعیب ابن علی النسائی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی فضیلت میں اتنی روایتیں سند کے ساتھ نہیں آئی ہیں جتنی روایتیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں مروی ہیں، یعنی علی بن ابی طالب کے فضائل میں جتنی روایتیں سند کے ساتھ اور وہ بھی صحیح اور حسن روایتیں آئی ہوئی ہیں اتنی روایتیں کسی بھی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں یہی بات امام احمد بن شعیب النسائی یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علماء ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، اور حضرات
حضرات اہل بیت کے سلسلے میں اور خصوصیت کے ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اعتراف کر رہے ہیں کہ جو مقام، جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتی ہے وہ کیا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں حسن ابن ابو الحسن البصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں، امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کس کے بارے میں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، ذرا بتائیے۔ فقال، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کان علی واللہ سہما صائبا من مرام اللہ علی عدوہ وربانی هذه الامہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں تابعی ہیں حسن بصری، اس قدر ان کی عظمت اور منقبت کا اعتراف کر رہے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں علی اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیروں میں سے ایک دم نشانے پر پہنچنے والا تیر تھے۔ یہ انداز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دفاع کے لیے اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے جو جنگیں اسلامی ہوئی ہیں، ان جنگوں میں علی بن ابی طالب کا کردار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دم نشانے پر پہنچنے والا جو تیر ہوتا ہے وہ تیر تھے علی بن ابی طالب، ان تیروں میں سے جو تیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ اور کیا کہا؟ ربانی هذه الامہ، اس امت کے ربانی تھے، اللہ والے تھے۔ وذا فضلها، ان کی فضیلت یہ تھی، وذا سابقتها، اور ان کی فضیلت یہ بھی تھی کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ وذا قرابتها، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی رشتہ دار تھے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے داماد تھے، اور بہت سارے فضائل کے مالک تھے۔ اور کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کبھی بھی غفلت کا شکار یا رواداری کے نام پر سمجھوتے کا شکار نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ملامت سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو کبھی ناحق لینے کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں اعطى القرآن عزائمہ ففاز منہ بریاض منیقہ ذلک علی بن ابی طالب یا لکا۔ اے نادان، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو اس کے عزائم دیا، یعنی کیا مطلب؟ قرآن کریم کے احکام اور اس کے پیغامات کو ایسے زندگی میں نافذ کیا، عزم اور ہمت کے ساتھ، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کی، عزم کے ساتھ کسی رخصت کے راستے پر نہ چلے بلکہ عزم کے راستے پر چلتے رہے، اور اسی لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے بہت زیادہ خوبصورت باغ عطا فرمائے، یعنی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغ و بہار میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فائز المرام ہوں گے۔ اس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ علی بن ابی طالب جو اہل بیت رسول کے سب سے نمایاں نام والوں میں سے ایک نام ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو کس طرح سے ان علماء نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یحییٰ ابن معین چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور جرح و تعدیل کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور محدثین میں سے ایک چوٹی کے محدث ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا علی بن ابی طالب کے بارے میں؟ کہتے ہیں خیر هذه الامة بعد نبینا ابو بکر وعمر وعثمان ثم علی هذا مذهبنا وقول ائمتنا۔ کہتے ہیں یحییٰ بن معین کہتے ہیں اس امت کے سب سے بہتر انسان، اس امت کے نبی کے بعد، اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہتر انسان ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کہتے ہیں ھذا مذہبنا وقول ائمتنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارے ائمہ کا موقف ہے۔ اس طرح سے امام یحییٰ ابن معین نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے امام شعبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام شعبی یمن کے علماء میں سے ایک عالم ہیں، اور عامر بن شراحیل الشعبی الیمانی، تو یہ امام شعبی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے علقمہ نے کہا، علقمہ بھی تابعی ہیں، علقمہ نے مجھ سے کہا تدری ما مثل علی فی هذه الامہ۔ غور کریں، علقمہ نے مجھ سے پوچھا، شعبی کہتے ہیں مجھ سے علقمہ نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں اس امت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیسی ہے؟ اس امت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیسی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ قلت، میں نے جواب میں کہا وما مثلہ؟ قال مثل عیسی ابن مریم
ان کی مثال کیسی ہے بتاؤ ذرا، تم ہی بتاؤ ان کی مثال کیسی ہے۔ قال، انہوں نے کہا مثل عیسیٰ ابن مریم، ان کی مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے۔ کیا؟ احبہ قوم حتی ہلکوا فی حبہ وابغضہ قوم حتی ہلکوا فی بغضہ۔ ان کی مثال تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے محبت کی، اتنا غلو کیا کہ ان کی محبت میں ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ان سے نفرت کی، ان سے بغض رکھا، ان سے دشمنی کی، حتی ہلکوا فی بغضہ، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب سے بغض رکھنے میں، نفرت رکھنے میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ آپ دیکھیں کہ امام شعبی اور علقمہ کی بات ہے۔ امام شعبی اور علقمہ یہ تابعی ہیں، تابعین کے ائمہ میں سے ہیں۔ یہ اس حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دو طبقے افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اور دونوں ہلاک ہو گئے، دونوں گمراہ ہو گئے۔ ادھر روافض گمراہ ہو گئے کیونکہ حد سے زیادہ محبت کے نام پر غلو کیا، اور ادھر ان کے مقابلے میں نواصب ہیں جنہوں نے نفرت کی، دشمنی کی، بغض رکھا، دو کے دونوں ہلاک و برباد ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے ہلاک ہو گئے۔ ایک طبقہ جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے، جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام دیا جو مقام اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، اور ایسے ہی سلف امت کے صحابہ کرام کے ہاں ان کا مقام ہے۔ نہ تو غلو ہے، نہ تو تجاوز ہے، نہ تو افراط ہے، اور نہ تو تفریط اور کوتاہی ہے۔ جو مقام ان کو ملنا چاہیے وہ مقام انہیں دیا گیا۔ مثال کیا پیش کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیوں پیش کیا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی تو کیا نا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کو ولد الزنا کہا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ان کو ولد الزنا کہا، اور خود عیسائیوں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے دو طبقہ دو راستے پر چل پڑا۔ ایسے ہی تو علقمہ نے جس سے تشبیہ دی ہے وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ کام کیا کہ ان کو ولد الزنا قرار دیا، استغفر اللہ، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، سیم یہی کام خوارج اور روافض کا کام ہے۔ خوارج نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی، ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا، اور ایسے روافض نے ان کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہی کہ ان کو الہ اور معبود کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے اس سلسلے میں۔ ایسی اور بہت ساری باتیں ان کے بارے میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان بڑے بڑے ائمہ نے اہل بیت رسول کے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، صحابیت کا شرف عطا فرمایا، صحابیت کا مقام عطا فرمایا، ان کے بارے میں ان علماء نے کیا بات کہی ہے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ کے سامنے نقل کی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر روافض کے خلاف، الحمدللہ ان کے بدعات، ان کے انحرافات اور ان کی گمراہیوں کے خلاف کس قدر مجاہدہ کیا ہے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے۔ منہاج السنت النبویہ کے عنوان سے ایک مستقل کتاب تقریباً 11 جلدوں میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، جس میں انہوں نے ایک کٹر قسم کے رافضی ابن المطہر الحلی، جو کٹر قسم کا رافضی تھا اور وہ علی بن ابی طالب اور آل بیت کے سلسلے میں بہت غلو کرتا تھا، تو اس کے رد میں، اس کے جواب میں شیخ الاسلام نے کتاب لکھی 11 جلدوں میں، منہاج السنت النبویہ کے نام سے۔ بہرحال اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6 جلد کے صفحہ نمبر 18 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَهْلُ السُّنَّةِ يُحِبُّونَهُ وَيَتَوَلَّوْنَهُ وَيَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ۔ رہی بات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اہل السنت ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ولایت کرتے ہیں، یعنی ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور ہدایت یافتہ ائمہ میں سے ہیں۔ اس طرح سے ان کی منقبت میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے۔ ایسے ہی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمی ہیں، حیدرہ انہیں کہا جاتا تھا، یعنی شیر کہا جاتا تھا۔ ابو تراب ان کی کنیت ہے، ابو الحسنین، حسن حسین کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، آپ ان کے شوہر ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ
علماء کرام کی ایک جماعت نے راجح قرار دیا ہے کہ وہ ایک دم شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، وہ عرب کے سابق ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور سن 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی، جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بنو آدم میں روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ الْأَحْيَاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ بِالْأَرْضِ، روئے زمین پر بنو آدم کے زندہ لوگوں میں سے ان سے زیادہ افضل، بنو آدم کے زندہ لوگوں میں سے ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ اس طرح سے خلاصہ کلام یہ کہ ان ائمہ کرام نے بہت ساری تعریف کی ہے۔ ایسے ہی دیکھیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حسن بن علی، ان کے بارے میں دیکھیے علماء امت نے کیا کہا ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صحیح حدیثیں متواتر طور پر آئی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن ابن علی کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی رکھے گا، زندہ رکھے گا، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اس روایت کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا وَأَنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں وہ میرے خوشبودار پھول ہیں، یعنی حضرت حسن کے بارے میں کیا کہا؟ میرے خوشبودار پھول ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریفیں، صحابہ کرام کی یہ عظمت اور منقبت، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء ائمہ اس کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامام السید، امام ہیں، سردار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کے پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ابو محمد کنیت ہے، قرشی، ہاشمی، مدنی ہیں، شہادت کا مقام پایا، یہ بات کہی ہے۔ ایسے ہی دیکھیے امام ذہبی تیسری جگہ پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وقد کان ھذا الامام سیدا، حضرت حسن ابن علی سردار تھے، بڑے خوبصورت، نہایت ہی خوبرو، ذہین، فطین، سنجیدہ اور سخی، اور ایسے ہی بہادر، قابل تعریف، نہایت ہی بہتر، دیندار اور تقوی شعار، ورع، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، حیادار، محترم اور بہت اونچی شان کے مالک تھے۔ اس طرح سے ان کی تعریف کی ہے۔ حافظ ذہبی کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقد کان الصدیق یجلہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور ان پر اپنی جان فدا کرتے تھے، جان قربان کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ میری جان تم پر قربان ہو، اس طرح سے۔ ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن کے بارے میں یہ رویہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی بڑی تعریف کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، حسین کی، دونوں بھائیوں کا اکرام کرتے تھے۔ یکرم الحسن والحسین حسین ویحبہما، حسن اور حسین کی تعریف کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یوم الدار کسے کہتے ہیں؟ گھر کا دن اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور گھیر کر کے آپ کے گھر میں آپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس قتل اور شہادت والے دن کو یوم الدار کہا جاتا ہے۔ تو قتل سے پہلے کیا ہوا؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَمَعَهُ السَّيْفُ مُتَقَلِّدًا، اور اپنی تلوار اپنے گردن میں جو پٹا ہوتا ہے تلوار لٹکانے والا اس کو لٹکائے ہوئے تھے، یجاحف عن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے تھے۔ فخشی عثمان علیہ، حضرت عثمان کو ڈر لگا، خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حملہ کرے مجھے قتل کرنا چاہے، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہو جائے، آپ کو تلوار لگ جائے، ہتھیار لگ جائے، اور آپ کو زخم آ جائے، یا اللہ نہ کرے آپ کی شہادت ہو جائے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا اللہ واسطے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، آپ اپنے گھر چلے جائیں، میرے پاس نہ رہیں، جو بھی میرے حالات ہیں مجھے اپنے حالات پر رہنے دیں۔ تو بہرحال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی محبت
اور ان کے یہ بیٹے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہے نا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، یہاں نہ رکیں۔ اس طرح سے ان علماء نے ان صحابہ اہل بیت کے بارے میں تعریف کے الفاظ کہے ہیں۔ ایسے ہی ایک آخری بات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ دیکھیں۔ آخری بات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عبد البر الاستیعاب میں کہتے ہیں وَكَانَ الْحُسَيْنُ فَاضِلًا دَيِّنًا كَثِيرَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ۔ حضرت حسین بڑی فاضل شخصیت تھی، بڑے دیندار اور نیک تھے، بکثرت روزہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور حج کرنے والے۔ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض نماز روزے اور حج کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ادا کیا ہی تھا۔ نوافل کی بات، بکثرت روزہ نفلی رکھنے والے اور ایسے ہی نفلی نماز پڑھنے والے، نفلی حج کرنے والے تھے۔ یہ ان کی تعریف میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ ایسے ہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاوی میں لکھتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورہ والے دن، محرم کی 10 تاریخ کو جب شہادت ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی، شہادت سے اکرام فرمایا، شہادت دے کر کے عزت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہتے ہیں اس کے ذریعے سے انہیں قتل کرنے والوں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، یا جس نے بھی قتل کرنے میں مدد کی یا جو بھی ان کے قتل سے راضی تھا، خوش تھا، اللہ نے ان سب کو رسوا کیا۔ وَلَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِمَنْ سَبَقَهُ مِنَ الشُّهَدَاء، کہتے ہیں ان کا بھی بہترین اسوہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو انہوں نے اسوہ بنا لیا جو ان سے پہلے شہید ہوئے۔ یعنی کون میرے بھائیوں؟ جو شہید ہوئے، حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی بن ابی طالب شہید ہوئے، تو ان شہیدوں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ سمجھ لو آئیڈیل بنا لیا کہ وہ شہید ہوئے تو انہی کے نقش قدم پر اللہ نے ان کو بھی رکھا اور شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت حسین اور ان کے بھائی دونوں یعنی حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَكَانَ قَدْ تَرَبَّيَا فِي عِزِّ الْإِسْلَامِ، دونوں بھائیوں کو تربیت ملی اسلام کی عزت اور شان و شوکت میں، یعنی شان و شوکت میں انہوں نے اسلام کی شان و شوکت اور عزت میں انہوں نے تربیت پائی۔ کہتے لم ینال من الہجرت والجہاد والصبر علی الاذى فی اللہ ما نالہ اہل بیتہ، کہتے ہیں ان کو ہجرت کرنے کے نتیجے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے نتیجے میں، صبر اور تکلیفوں پر صبر کرنے کے سلسلے میں، اللہ کی رضا کے لیے جہاد، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی بقا کے لیے صبر کرنے کے معاملے میں، کہتے ہیں جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں وہ تکلیفیں ان کے گھر والے دیگر لوگوں نے نہیں اٹھائیں۔ یہ ہیں تو اہل بیت، کیا کہا؟ جو ان کے اہل بیت کو تکلیف اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھانی پڑی وہ ان دونوں کو نہیں اٹھانی پڑی۔ فَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان دونوں کو عزت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی شہادت دے کر کے، تکمیلاً لکرامتہما، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو عزت افزائی فرما رہا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ وَرَفْعًا لِدَرَجَاتِهِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ کی راہ میں بے انتہا بے انتھک قربانیاں انہوں نے دیں، تو وہ تکلیف، وہ مشقت، ہجرت کی مشقت، جہاد کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کی مشقت، ان تمام چیزوں کا سامنا حضرات حسن اور حسین کو نہیں کرنا پڑا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کرنے کے لیے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرما دیا، تاکہ ان کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے اور ایسے ہی ان کا درجہ اونچا ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی، ان کا قتل کیا جانا بہت بڑی مصیبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت کے وقت اسی لیے مشروع فرمایا ہے کہ ہم کیا کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ہی حسن بصری، ایسے ہی حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز کی بات کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور بہت اونچے بلند مقام
امام ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خوشبودار پھول ہیں دنیا میں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، ابو عبداللہ حسین ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، قرشی ہاشمی، یہ ساری منقبت حضرت امام ذہبی نے فرمائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ بتانا یہ ہے، کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت میں تھے، آپ کے ساتھ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے راضی تھے، خوش تھے، آپ چھوٹے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، تعظیم بجا لاتے تھے، ایسے عمر بن خطاب، عثمان بن علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام بڑی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین اپنے والد کے بھی ساتھی رہے اور ان سے روایت بھی کیا، ان کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے، کہتے ہیں حتیٰ کہ جمل میں بھی، صفین میں بھی، وَكَانَ مُعَظَّمًا مُوَقَّرًا، بڑی عظمت والے تھے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ اہل بیت رسول کے صحابہ کرام کی تعریف میں امت کے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ خیر، اس سلسلے کے ناموں میں سے ایک نام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے، ان کے بارے میں بے شمار تعریف کی باتیں امت کے علماء نے کہی ہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بھی تعریف میں امت کے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام آل بیت رسول کے صحابہ کے سلسلے میں اگر آپ صرف دیکھنے جائیں تو امت کے علماء نے بے انتہا باتیں کہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل بیت رسول کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے فضائل کے حوالے سے امت کے علماء اہل سنت کا میرے بھائیوں شبہ اجماع ہے، پورے طور پر اجماع ہے کہ وہ پورے طور پر انہیں ہر طرح سے احترام، تکریم، تعظیم کا حقدار مانتے تھے، کسی بھی طرح کی تنقیص، توہین، بے عزتی، بغض، نفرت کو حرام سمجھتے تھے، بلکہ اپنی ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آل بیت رسول کے سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، سلف امت کے عقید اور منہج کی روشنی میں ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اور الحمدللہ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے کہ امت کے تمام اہل سنت والجماعت نے آل بیت رسول کے سلسلے میں تعریف اور منقبت کی باتیں کہی ہیں۔ یہ جو بات آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی گئی ہیں، یہ جو تھیں صحابہ کرام کے بارے میں تھی، یعنی آل بیت رسول کے صحابہ یا صحابہ کرام میں سے جو آل بیت رسول میں آتے ہیں ان کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقے میں آپ کے سامنے صحابیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی کہ صحابیات جو آل بیت رسول میں آتی ہیں ان میں سے چند لوگوں کا بطور تذکرہ، بطور مثال تذکرہ ہوگا کہ کس طرح سے امت کے علماء نے ان کے بارے میں منقبت کی باتیں کہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کا اعتراف کرنے کی اور اس کی تعلیم اور لوگوں تک پہنچانے کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔